بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے 12 ابواب کی جو کامیابی سے ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو آج جو ہے باب نمبر 13 جو ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اس کا جو باب ہے وہ ہے فورٹ ولیم کالج اور باغ و بہار۔ فورٹ ولیم کالج اور باغ و بہار۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ملکہ الزبتھ کے عہد حکومت میں 1600 میں ایک تجارتی کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا جسے گورنر اینڈ کمپنی آف مرچنٹس ٹریڈنگ انٹو ایسٹ انڈیز کا نام دیا گیا۔ اس کا قیام صرف تجارتی مقاصد کے لیے تھا، سیاسی امور سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کا قیام ہندوستان اور برطانیہ دونوں کے لیے دو رس نتائج کا باعث بنا کہ تاجر حکمران بن گئے۔ اس تجارتی کمپنی کا نام مختصر ایسٹ انڈیا کمپنی رہ گیا اور اسی نام سے تاریخ میں معروف ہوئی۔ مثالہ جاتی، پارچہ جات، چائے، کافی اور کبھی کبھی پالتو جانوروں کی تجارت بھی کی جاتی تھی۔ ڈاکٹر مبارک علی کی ایک تصنیف ہے کمپنی اور ہندوستان کی حکومت۔ کمپنی اور ہندوستان کی حکومت۔ انگریز بغرض تجارت آئے اور ہندوستان کے مالک بن گئے، مگر اس ضمن میں بالعموم تاریخی حقائق سے صرف صرف نظر کرتے ہیں کہ انگریزی اقتدار کے آغاز اور استحکام میں دو اساسی امور کار فرما تھے۔ اول یہ کہ مغل حکومت کا دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ مرکزی حکومت کے فقدان کے نتیجے میں صوبے خود مختار تو ہوئے، لیکن اتحاد و یگانگت کے فقدان کا باعث اجتماعی قوت نہ بن سکے۔ یوں ان کی لڑائیوں میں انگریز فریق بن کر تجارتی مراعات اور سیاسی فوائد حاصل کرنے لگے۔ باہمی نفاق، خود غرضی، نااہلی، عیاشی اور طالع ازماں لوگوں کی غداری نے بھی تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ 1757 میں بنگال، 1800 میں میسور، 1843 میں سندھ، 1856 میں اودھ، ٹھیک ہے جی، 1849 میں جو ہے وہ پنجاب، اور پھر 1857 میں علامتی مغل حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر رنگون جلا وطن ہوا اور اگلے سال ملکہ وکٹوریہ نے کیسر ہند کا لقب اختیار کر کے ہندوستان کو برطانوی مقبوضات میں شامل کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تاریخی کردار ادا کر چکی تھی، لہذا 1858 میں اسے سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا۔ اچھا، ایک کتاب کا نام ہے کمپنی کی حکومت، کس کی ہے جی؟ باری علیگ کی۔ فورٹ ولیم کالج۔ 1808 میں جب لارڈ ویلزلی کا تقرر بحیثیت گورنر جنرل ہوا تو اس نے کمپنی کے انتظامی امور میں زبان کی رکاوٹ کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے کمپنی کو ہندوستان میں اردو تدریس کے لیے ایک اچھی درس گاہ کی ضرورت پر ایک طویل یادداشت لکھی۔ اس نے محض یادداشت لکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ارباب بست و کشادگی، یعنی کون جو حکومت پر قابض اور عقلمند لوگ تھے، کی لیت و لال اور سرخ فیتے کے چکر سے بچنے کے لیے ٹیپو سلطان کی شہادت اور شکست و شہادت کے 14 مہینے بعد یعنی 10 جولائی 1800 کو بمطابق 4 ساون 1847 17 صفر 1215 ہجری کو گورنر جنرل مارکویس آف ویلز نے فورٹ ولیم کالج کی داغ بیل جو ہے وہ ڈال دی۔ یہ نہیں دیکھنا آپ نے، بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فورٹ ولیم کالج کی داغ بیل جو ہے
وہ 10 جولائی 1800 عیسوی کو رکھی گئی۔ از لارڈ شپ ولزلی کے حکم کے خاص سے اس دستاویز پر 4 مئی 1800 عیسوی کی تاریخ ڈالی گئی، جو میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹم میں برطانوی افواج کی شاہی فیصلہ کن فتح کی پہلی تاریخ تھی۔ ویسے کالج کا باضابطہ افتتاح 4 مئی 1800 کو ہوا، مگر باقاعدہ تدریس 6 فروری 1801 کو شروع ہوئی، اور ٹھیک سال بعد اسی تاریخ کو پہلا جلسہ تقسیم انعامات منعقد ہوا۔ اسی نوع کا دوسرا جلسہ 3 مارچ 1806 کو ہوا۔ کلکتہ کا یہ فورٹ ولیم بذات خود تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انگریز اہم سیاسی قیدیوں کو یہاں رکھتے تھے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت واجد علی شاہ کو فورٹ ولیم کالج میں نظر بند رکھا گیا۔ میر امن کو باغ و بہار پر 500 روپے کا انعام دیا گیا۔ اردو فارسی شعبے کا پہلا میر منشی ایک بنگالی ہندو ترنی چندر متر تھا۔ عام خیال یہی رہا کہ گل کرسٹ کالج کا پہلا پرنسپل تھا، لیکن محمد عتیق صدیقی کی تحقیقات نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ گل کرسٹ جو تھا شعبہ اردو کا پروفیسر تھا، پرنسپل پادری ریونڈ ڈیوڈ براؤن تھا۔ یعنی کہ فورٹ ولیم کالج کا پہلا پرنسپل جو تھا وہ ڈیوڈ براؤن تھا، اور شعبہ اردو کا جو سربراہ تھا وہ جان گل کرسٹ تھا۔ 1803 میں فورٹ ولیم کالج کے اپنے پریس نے کام شروع کر دیا۔ ہندوستان کا سب سے پہلا پریس 1838 میں دہلی میں مولوی محمد باقر نے قائم کیا۔ مولوی محمد باقر کون تھے؟ جو محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ جن مقاصد کے لیے کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، ان کے لیے جس وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی کی گئی، اس کی بنا پر کمپنی کے اندازہ سے زیادہ اخراجات اٹھ رہے تھے، اور ڈائریکٹروں کی اکثریت اسے غیر مفید سمجھنے لگی۔ چنانچہ جلد ہی باضابطہ مخالفت شروع ہو گئی، جس کا لارڈ ولزلی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ اس کا پالتو منصوبہ تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ انگریزی حکمت عملی کے لیے ایک ناگزیر تصور تھا۔ یہ بعد میں 54 سال جو ہے فورٹ ولیم کالج یعنی 1854 تک قائم رہا، لیکن بعد میں بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر جان گل کریسٹ، جب ڈاکٹر جان گل کریسٹ کی بات آتی ہے تو ساتھ جو ہے محسن اردو کے الفاظ بھی ہیں، وہ بھی یاد آتے ہیں۔ یعنی محسن اردو کن کو کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر جان گل کریسٹ کو۔ ڈاکٹر جان بارتھو گل کریسٹ 1759 میں ایڈمبرا سکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا۔ 9 جنوری 1841 کو پیرس میں انتقال ہوا۔ اس کی سوانح عمری میں غالباً یہی دو تاریخیں قابل اعتماد ہیں، کیونکہ اس کے ڈاکٹر ہونے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے بطور اسسٹنٹ سرجن ملازمت وغیرہ سب کو، عتیق احمد صدیقی نے اپنی تالیف گل کرسٹ اور اس کا عہد، ایک کتاب ہے گل کرسٹ اور اس کا عہد، اس کے مصنف کون ہیں، بلکہ اس کے مؤلف کون ہیں؟ وہ عتیق احمد صدیقی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ طبی پیشہ کے لیے اصول تعلیم کے بعد 3 اپریل 1783 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں بطور اسسٹنٹ سرجن تقرر کے بعد کلکتہ پہنچا، اور 21 اکتوبر 1794 میں سرجن کے عہدے پر ترقی ہو گئی تھی۔ سوال نمبر یہ جو اب صفحہ ہے اس میں امتحانی نقطہ سے کوئی اتنے اہم سوال نہیں تھے۔ چلیے جی اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ اس صفحے پر صرف ایک ہی لائن ہے جو امتحانی حوالے سے اہم ہے۔ اردو شعراء میں سے سودا بے حد پسند تھا، اور بقول اس کے میں نے اردو سکولیات سودا سے سیکھی ہے۔ یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے پچھلے صفحے سے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جان گل کریسٹ کی۔ اسے اردو شعراء میں سے مرزا رفیع سودا جو تھے
وہ بہت ہی زیادہ پسند تھے۔ اچھا، ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے 4 سال کی ملازمت کے بعد 1804 میں خرابی صحت کی بنا پر انگلستان چلا گیا۔ یہاں کمپنی کی ملازمت برقرار رہی، لیکن 5 سال بعد یعنی 1809 میں کمپنی کی ملازمت سے ریٹائر ہو گیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ملازمین کو اردو سکھانے کے لیے لندن اور اورینٹل انسٹیٹیوٹ کی تشکیل کی تو کمپنی نے بحیثیت پروفیسر اس کا تقرر کر دیا۔ گل کریس کی کئی کتابوں کا مؤلف بھی ہے گل کریس کئی کتابوں کا مؤلف بھی ہے، جن میں سے اس کی انگریزی، ہندوستانی لغت، ہندوستانی گرامر بہت زیادہ مشہور ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ اہل قلم میں سید حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، میر شیر علی افسوس، مرزا کاظم علی جوان اور خلیل علی اشک وغیرہ نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، لیکن میر امن اور ان کی باغ و بہار نے جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی وہ تاریخ اردو ادب کا ایک اہم وقوع ہے۔ پھر اس میں بات ہو جاتی ہے 1782 سے تا 1798 تک گل کریس کے بارے میں، خیر اتنا یہ اہم نہیں ہے۔ الوداع ہندوستان، یہ بات ہو رہی ہے جب گل کریس ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ گل کریس 23 برس کی عمر میں ہندوستان پہنچا، یعنی عالمی شباب میں، اور 22 برس تک یہاں قیام کر کے 45 برس کی عمر میں واپس وطن جو ہے وہ پہنچ گیا۔ کپتان ٹامس روبک کو اس کی جگہ تعینات کر دیا گیا۔ کپتان ٹامس روبک کو، اچھا، انتقال کے بعد اس کی بیوی، یعنی کہ جب ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی جو تھی میری آرن کوکرٹی نے اگست 1850 میں پیرس کے جنرل گوگبینو سے شادی کر لی تھی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں گل کریس کی بکس کے بارے میں، تصانیف کے بارے میں۔ گل کریس کی کتابوں کی فہرست دار ہے۔ یہ فہرست خلیل الرحمن دودی نے ارباب نثر اردو، سیر المصنفین، داستان تاریخ اردو، تاریخ ادب اردو، گل کریس اور اس کا عہد اور لنگوسٹک سروے آف انڈیا جلد 9 کی مدد سے مدون کر کے قواعد زبان اردو کے مقدمے میں درج کیا ہے۔ پہلی ہے انگریزی ہندوستانی لغت، پھر ہے ہندوستانی زبان کے قواعد، پھر جو ہے گل کریس کی جو تصنیف ہے وہ مشرقی زبان دان، اس کے بعد ہے ہندوستانی زبان پر مختصر مقدمہ، ہندی کی آسان مشقیں، معلم ہندوستانی، ہندی الفاظ کی کیرت، اطالی کی ہندی، ہندی عربی آئینہ، مکالمات انگریزی و ہندوستانی، مشرقی قصے۔ یہ اس گل کریس کی مشہور تصانیف ہیں۔ ہندوستانی زبان کے قواعد کے سرور کی تصویر خلیل الرحمن دودی کی مرتبہ قواعد زبان اردو میں جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اردو قدیم میں حکیم شمس اللہ قادری، یعنی کہ اردو قدیم جو ہے، اردو قدیم یہ کس کی تصنیف ہے؟ حکیم شمس اللہ قادری نے ایسی 11 کتابوں کے نام گنوائے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں ایسے 9 نثری کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ تیسری اہم تاریخ ڈاکٹر اعجاز حسین کی مختصر تاریخ ادب اردو۔ اسی سے ساتھ یہ بھی یاد کر لیں اردو ادب کی مختصر تاریخ وہ ہے ڈاکٹر انور صدیق کی، تو مختصر تاریخ ادب اردو جو ہے وہ ڈاکٹر اعجاز حسین کی تصنیف ہے۔ اب ہے اگلی جو ہے فورٹ ولیم کالج کی مطبوعات کے بارے میں، انشاءاللہ اس
کے بعد اگلی ویڈیو میں وہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے امتحان میں آپ کو لیے ممد و معاون جو ہے یہ نکار ثابت ہوں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔